بسم اللہ الرحمن الرحیم. اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا انکار. تعویذ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین. عبد الرحمن ابن ابی لیلہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: من علق التمائم وعقد الرقا فهو على شعبة من الشرک. جس نے تعویذ لٹکایا اور ڈورا باندھا تو یہ شرک کے ایک عمل پر ہے. اسی طرح عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 10 آدمیوں کا ایک وفد حاضر ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے 9 آدمیوں کو بیعت کر لیا اور ایک سے ہاتھ روک لیا. انہوں نے پوچھا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے 9 کو بیعت کر لیا اور اس شخص کو چھوڑ دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اس نے تعویذ پہن رکھا ہے. یہ سن کر اس نے گریبان میں ہاتھ ڈال کر اس تعویذ کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بھی بیعت کر لی اور فرمایا: من علق تمیمۃ فقد اشرک. جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنی زوجہ کے گلے میں ایک دھاگا دیکھا سرخ باوا کے لیے تو انہوں نے وہ توڑ ڈالا. پھر فرمایا: عبداللہ کے گھر والے شرک سے بے خبر ہیں؟ اور فرمایا: جو ہم نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ان الرقا والتمائم والتولیۃ من الشرک، کہ دم، تعویذ اور تولا یعنی محبت کا تعویذ سب شرک ہیں. ان احادیث کی روح سے ہر قسم کا تعویذ شرک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی نہ کسی کو تعویذ دیا نہ پہنا، بلکہ اسے شرک قرار دیا. اس کے برعکس اپنے آپ کو امت محمدیہ کہلوانے والوں نے اس شرک کو گلے سے لگایا ہوا ہے. سوچیں، یہ اطاعت رسول ہے یا انکار؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جو انکار کرے. لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کون انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا: من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے انکار کیا.